نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال الله تبارك وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، زندگی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ایک عظیم تحفہ ہے، ایک بہترین انعام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا، اور پھر اس زندگی کی نعمت کے ساتھ اگر صحت اور فراغت کی نعمت بھی حاصل ہو جائے تو اس نعمت کی قدر و منزلت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ لیکن انسان چونکہ فطرتاً جاہل بھی واقع ہوا ہے، جلد باز واقع ہوا ہے، اور بہت جلد بھول جانے والا واقع ہوا ہے، اور قدم قدم پر خطا کرنے والا ہے، تو اس لیے بہت ساری چیزوں میں غفلت کا شکار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرنے میں عموماً انسان غفلت برتتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ دو ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کے بارے میں اکثر انسان دھوکے کا شکار ہیں، اور وہ دو نعمتیں ہیں الصحت والفراغ، ایک صحت ہے اور دوسری نعمت فراغت ہے۔ انسان کو جب صحت کی نعمت حاصل ہوتی ہے، انسان جب صحت مند ہوتا ہے تو وہ بیماریوں کو بھول جاتا ہے، مشکل اوقات کو بھول جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ صحت، یہ تندرستی، یہ ہمیشہ کے لیے مجھے حاصل ہے، اور غفلت کا شکار رہتا ہے۔ اس نعمت کی عموماً قدر نہیں کی جاتی، لیکن جب یہ نعمت چھن جاتی ہے، کوئی کمزوری واقع ہو جاتی ہے، کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، تو اس بیماری کی قدر انسان کو آتی ہے۔ اور دوسری چیز جس کے بارے میں انسان دھوکے میں پڑا ہے وہ فراغت ہے، فرصت کے لمحات ہیں کہ جو انسان اگر ضائع کر دے گا تو بعد میں اسے پشیمانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عقل مند وہ ہے کہ جو اپنے اوقات کو قیمتی بناتا ہے، اعمال
کو اختیار کرتا ہے، نیک اعمال اختیار کر کے اپنی آخرت کو سنوارتا ہے، لیکن عموماً انسان اس حوالے سے غفلت کا شکار ہیں کہ جب فراغت حاصل ہوتی ہے، جب فرصت کے لمحات میسر ہوتے ہیں تو ان لمحات کی، ان اوقات کی اس طریقے سے قدر نہیں کی جاتی، ان کو کام میں نہیں لایا جاتا، اور جب وہ لمحات گزر جاتے ہیں، انسان مشغول ہو جاتا ہے، مصروف ہو جاتا ہے، تو پھر وہ چاہ کر بھی وہ کام نہیں کر سکتا کہ جو فرصت کے لمحات میں کر سکتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں انسانیت غفلت کا شکار ہے، اکثر لوگ اس میں دھوکے کا شکار ہیں، اور وہ 2 نعمتیں صحت اور فراغت ہے کہ جب یہ نعمتیں حاصل ہوتی ہیں تو ان کی قدر انسان نہیں کرتا، اور کامیاب لوگ وہی ہیں کہ جو ان نعمتوں کی قدر کرتے ہیں، ان سے کام لیتے ہیں، ان سے اعمال کرتے ہیں، اور ان نعمتوں کو کام میں لا کر اپنی آخرت بناتے ہیں اور اللہ کے ہاں سرخرو ٹھہرتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ پہلی چیز جو ارشاد فرمائی، شبابک قبل حرمک، جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ اللہ نے نعمت دی ہے، اللہ نے جوانی دی ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، اللہ نے قوت دی ہے، تندرستی دی ہے، صلاحیتیں دی ہیں، ان کو کام میں لاؤ، ان سے فائدہ اٹھاؤ، ان کو اللہ کے حکموں کے پورا کرنے میں استعمال کرو، اور بڑھاپا آنے سے پہلے اس جوانی کی قدر کرو، اس لیے کہ جب جوانی ڈھل جائے گی، ختم ہو جائے گی، تو پھر واپس یہ دن نہیں ملیں گے، یہ صحت نہیں ملے گی، یہ صلاحیت نہیں ملے گی، یہ قوت اور طاقت تم سے جب ایک دفعہ چھن جائے گی، ختم ہو جائے گی، پھر اس نے لوٹ کر نہیں آنا۔ اس لیے بڑھاپا آنے سے پہلے، کمزوری آنے سے پہلے، بیماریوں کا شکار ہو جانے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت سمجھ لو۔ اللہ نے طاقت دی ہے، قوت دی ہے، اس کو کام میں لاؤ، اس کو اللہ کے حکموں کے تابع کر کے گزارو، اور اللہ کے ہاں اپنا مقام بہتر کرو، بلند کرو۔ تو پہلی چیز فرمایا، شبابک قبل حرمک وصحتک قبل سقمک، اور اپنی صحت کو غنیمت سمجھو بیماری آنے سے پہلے۔ جب انسان حالات اچھے ہوتے ہیں، صحت مند ہوتا ہے، تو وہ بیماریوں کو بھول جاتا ہے اور یوں سمجھنے لگتا ہے کہ میں ہمیشہ ایسا ہی خوشحال رہوں گا، صحت مند رہوں گا، اور اسی طرح سے تندرست و توانا رہوں گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی دی ہوئی ان قیمتی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ جس کی قدر کر لو قبل اس کے کہ یہ نعمت تم سے چلی جائے، چھن جائے، یا اس میں کچھ کمزوری واقع ہو جائے۔ اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک وصحتک قبل سقمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، اور صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، وغناک قبل فقرک، اور مالداری کو غنیمت سمجھو اس سے قبل کہ تم پر فقر و فاقہ آ جائے۔ جب انسان کے پاس دولت آتی ہے، مال آتا ہے، انسان مالدار ہو جاتا ہے، غنی ہو جاتا ہے، تو وہ عموماً اللہ کے حکموں کو توڑنے لگتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہونے لگتا ہے، مال کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس غنا کو، اس مالداری کو غنیمت سمجھو قبل اس کے کہ تم پہ فقر و فاقہ آ جائے، غربت آ جائے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ
موت کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو، ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور پھر تم حسرت کرو اور تمنا کرو کہ اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے، اب ہم صدقہ خیرات کریں گے، مال تیری راہ میں خرچ کریں گے اور اپنے اس مال کا صحیح استعمال کریں گے۔ لیکن اللہ کہہ رہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ کی طرف سے جب وقت مقررہ آ جاتا ہے تو پھر واپس لوٹنے کا کوئی موقع نہیں ہوتا، اور اللہ جانتا ہے تمہارے اعمال کو، اللہ جانتا ہے، باخبر ہے تمہارے اعمال سے کہ تم کیا کر رہے ہو اور کیا سوچ رہے ہو، اللہ کو سب معلوم ہے۔ تو اپنی مالداری کو اللہ کی دین سمجھو، اللہ کی نعمت سمجھو اور اللہ کا شکر ادا کرو اس طریقے پر کہ صدقہ خیرات کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم پر فقر و فاقہ آ جائے۔ اس مالداری سے فائدہ اٹھا لو، اس کو کام میں لاؤ، اس سے کوئی نیک کام کر لو، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، دین کے کام میں تعاون کے لیے اس مال کو خرچ کرو، تاکہ یہ مال تمہارے گلے کا توق نہ بنے، جہنم کی آگ کا ذریعہ نہ بنے، بلکہ تمہارے درجات کی بلندی کا باعث بنے اور تمہاری نجات کا باعث بنے۔ سورہ کہف میں اللہ رب العزت نے ایک مثال سے بات سمجھائی ہے کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، ان کو مثال سے بات سمجھاؤ، ان کو ذرا یہ مثال دے دو، انہیں سمجھاؤ کہ دو اشخاص تھے، رجلین جعلنا لأحدہما جنتین، دو شخص تھے، دو دوست تھے، ایک غنی تھا، مالدار تھا، دولت والا تھا، اور دوسرا شخص کمزور تھا، غریب تھا، فقیر تھا۔ تو جو مالدار شخص تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو دو باغ عطا کیے تھے، انگور کے باغ اور جس کے کنارے پہ کھجور کے درخت لگے تھے، اس باغ کے بیچ میں سے نہر گزرتی تھی اور وہ خوب پھل دینے والا باغ تھا، کبھی اسے نقصان نہ ہوا۔ تو اسے اللہ نے بہت سارا مال و دولت دیا، اولاد دی اور باغات دیے، تو وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا تھا۔ اب وہ اس نعمت کو اپنا کمال سمجھنے لگا، جبکہ دوسرا شخص جو اس کا دوست تھا، فقیر تھا، کمزور تھا، وہ اسے سمجھاتا، اسے نصیحت کرتا، تو یہ اس کے جواب میں کہتا کہ اگر اللہ کا مجھ پہ فضل اور احسان نہ ہوتا، اللہ مجھ سے راضی نہ ہوتا تو یہ سب مجھے کیوں دیا جاتا۔ یہ نشانی ہے اس بات کی کہ میں اگرچہ اللہ کو نہیں مانتا، شرک کرتا ہوں، سب کچھ اللہ کے بغاوت والے کام کرتا ہوں، اس کے باوجود اللہ نے مجھے مال و دولت سے نوازا ہے، باغات دیے ہیں، اولاد دی ہے، میرے پاس لوگوں کے جتھے ہیں، گروہ ہیں، میرے سپورٹر ہیں، میرے تعاون کرنے والے ہیں، مددگار ہیں، اور مجھے ہر قسم کی نعمت میسر ہے۔ تو وہ اس دھوکے میں پڑا ہوا تھا۔ اس کی اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتے ہیں کہ جنتین من اعناب، انگور کے باغات اللہ نے اس کو عطا کیے، وحففناہما بنخل، وہ ارد گرد اس کے کھجور کے درخت تھے، وجعلنا بینہما زرعا، اور اس کے درمیان سے اس کو خوب اللہ تعالیٰ نے اس کو زراعت کی قابل بنایا، اس زمین کو۔ انگور کا باغ، کناروں پر کھجور کے درخت لگے ہیں اور بیچ کی زمین زرخیز بنائی، اور وہ خوب رزق اس سے حاصل کر رہا ہے۔ کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منہ شیئا وفجرنا خلالہما نہرا، اس باغ سے اللہ تعالیٰ نے ایک نہر بھی جاری کر دی تھی جو اس کو سیراب کرتی تھی۔ وکان لہ ثمر، اللہ نے اس کو بہت سارا رزق عطا کیا، پھل عطا کیے، اولاد عطا کی، نعمتیں اس کو بہت ساری ملی ہوئی تھیں۔ فقال لصاحبہ وہو یحاورہ، تو وہ اپنے دوست سے جب گفتگو کرنے لگا تو کہتا تھا انا اکثر منک مالا واعز نفرا، تمہارے مقابلے میں تم جو توحید کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ کے ماننے والے ہو، ہونا تو یہ چاہیے کہ تمہارے پاس نعمتیں ہوں، اللہ تم سے راضی ہے، تم اللہ کی بندگی کرتے ہو،
لیکن مجھے اللہ نے نعمت دی ہے، مجھے اللہ نے مال بھی زیادہ دیا ہے، مجھے اللہ نے افرادی قوت بھی زیادہ دی ہے۔ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں مال و دولت میں بھی زیادہ ہوں، میرے پاس افرادی قوت بھی زیادہ ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ اس قسم کی اس سے گفتگو کرتا تھا۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اپنے باغ میں جب جاتا تھا تو ایسے ہی مشرک ہونے کی حالت میں جاتا تھا، اللہ کا باغی ہو کے جاتا تھا، اور کہنے لگا قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، کہتا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ کبھی یہ نعمت میری ختم ہوگی، کبھی بھی یہ مجھ سے نعمت چھن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے نہیں لگتا۔ جتنی میں نے اس پر محنت کی ہے، جتنا میں نے اس کو تیار کیا ہے، اور جس طرح سے اس سے مجھے رزق حاصل ہو رہا ہے، اور جس خوشحالی اور اچھے حالات میں ہوں، تو مجھے نہیں لگتا ما اظن ان تبید هذه ابدا، کہ مجھے نہیں لگتا کہ کبھی اس سے مجھے نقصان ہوگا یا یہ مجھ سے چھوٹ جائے گا۔ وما اظن الساعۃ قائمہ، اور کہتا تھا کہ میں تو قیامت پر بھی یقین نہیں رکھتا۔ ولئن رددت الی ربی، اگر مجھے لوٹایا بھی گیا، پہلا تو کہتا کہ قیامت ہے نہیں، اس پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، لیکن اگر مجھے رب کی طرف لوٹایا گیا، اگر قیامت قائم ہو گئی، حساب کتاب ہو گیا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو میں اس سے بہتر چیزیں وہاں پاؤں گا۔ اس لیے کہ جب دنیا میں اللہ کو نہیں مان رہا تو اللہ نے اتنا میرے اوپر انعام کیا ہوا ہے، تو میں جب آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہو گیا، اگر ہو گیا تو اللہ اس سے زیادہ مجھے نعمتیں دے گا۔ یہ اس کے دماغ کا فطور تھا، جب مال زیادہ ہو جائے تو عموماً دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو وہ کہنے لگا لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُ، اب اس کا غریب دوست، اس کا فقیر دوست، وہ توحید پرست، وہ ایمان والا، اب وہ اسے سمجھا رہا ہے، اس سے بات کر رہا ہے۔ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا، ارے او بے وقوف، کیا تو اس رب کا انکار کر رہا ہے جس نے مٹی سے تخلیق کی انسان کی، اور جس نے تجھے ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا، اور جس نے تجھے ایک مکمل مرد بنایا، طاقتور مرد بنایا، اور جس نے تجھے نعمتیں دیں، صلاحیتیں دیں، جس نے تجھے پیدا کیا اور کھڑا کیا، کیا تو اس کا انکار کرتا ہے؟ لَٰكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، لیکن میں تو اسی رب کو مانتا ہوں، میں اس رب کا انکار نہیں کرتا، اس کے ساتھ شرک نہیں کرتا۔ جس روش پر تو ہے، جس لائن پر تو جا رہا ہے، میں اس سے بری ہوں، میں اس کو اختیار نہیں کر رہا، بلکہ میں اللہ کے ساتھ شریک نہیں کر رہا، میں اللہ ہی کو رب مانتا ہوں۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، تو اپنے باغ میں داخل ہوا اور اسی مشرک ہونے کی حیثیت میں داخل ہوا، اور کہنا کہ تو یہ کہتا ہے کہ ما اظن ان تبید هذه ابدا، کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ مجھ سے کبھی چھوٹے گا یا کبھی اس میں مجھے نقصان ہوگا، تجھے تو یوں کہنا چاہیے تھا قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، جب تو اس باغ میں داخل ہوا کاش کہ تو یہ کہتا کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اللہ کی دین ہے، اللہ کی ساری طاقت ہے، اللہ ہی نے یہ نعمتیں مجھے دی ہیں، تو یہ تو نے کیوں نہ کہا۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ انسان جب اپنے آسودہ حالی کو دیکھے، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے ارد گرد اچھے حالات کو دیکھے، تو اسے یہ کہنا چاہیے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ یہی نصیحت کی اس دوست نے اپنے اس مشرک دوست کو کہ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا فعسى ربی، تو یہ کہتا ہے کہ میرے پاس مال نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، دولت نہیں ہے، اس بات کا تو مجھے تانا دیتا ہے۔ فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک ویرسل علیہا حسبانا من السماء فتصبح سعیدا زلقا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تجھ سے بہتر مجھے عطا کر دے، اللہ کے تو اختیار میں ہے، تجھ سے چھین لے نعمت، مجھے عطا کر دے، یا دنیا میں نہیں دیتا تو آخرت میں دے دے، اس کے بدلے میں اس سے بہتر دے دے، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے،
تو کیوں اللہ کی بغاوت پہ تلا ہوا ہے؟ یہ اسے سمجھا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تیرا یہ باغ تجھ سے چھن جائے، تو صبح کو جب اس باغ میں جائے تو دیکھے کہ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے اور سب کچھ درم برم ہو چکا ہو، ایسا ممکن ہے۔ او یصبح ماؤہا غورا فلن تستطیع لہ طلبا، یا تو صبح اپنے باغ میں جا کر دیکھے، یا تو اللہ کی طرف سے آسمان سے کوئی عذاب آ کے، کوئی آندھی طوفان آگ آ کے اس کو جلا دے، راکھ کر دے، یا اس کی نہر، اس کا پانی سوکھ جائے اور تجھے پھر وہ پانی میسر نہ ہو، وہ زمین بنجر ہو جائے، اس سے کیا بعید ہے، کیا مشکل ہے؟ تو ایسا تو ہو سکتا ہے۔ اور پھر اللہ نے ایسا کر کے دکھایا، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، اس کے سارے پھل اور اس کی ساری فصل سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کا احاطہ کر لیا، اس کو چھین لیا۔ اس ایک آفت آئی، ایک آگ آئی، یا کوئی آندھی آئی، کوئی طوفان آیا، اللہ کی طرف سے کوئی ایسا حکم آیا کہ اس کی سارے کے سارے وہ باغات، وہ سب کچھ ملیہ میٹ ہو گئے، ختم ہو گئے۔ یقلب کفیہ علی ما انفق فیہا، وہ ہاتھ ملتا رہ گیا اس مال پر کہ جو اس نے خرچ کیا تھا، جو انویسٹمنٹ کی تھی۔ جب مال زیادہ آتا ہے تو انسان اور لالچ میں آتا ہے اور مال لگاتا ہے، اس کو دگنا کرنے کے لیے، اس کو 4 گنا کرنے کے لیے، اس کو 10 گنا کرنے کے لیے۔ انسان کی حرص ختم نہیں ہوتی، انسان کی بھوک ختم نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی اسی طرح سے مال کماتا، مال حاصل کرتا، پھر اور مال لگاتا اور اس کو بڑھانے کی کوشش کرتا۔ تو اللہ نے اس کا سب کچھ چھین لیا، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ یقلب کفیہ علی ما انفق فیہا، تو وہ اس پر اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا، اس مال پر کہ جو اس نے لگایا تھا اپنے رزق کو، اپنی نعمتوں کو بڑھانے کے لیے۔ وہ سارے کا سارا اس کا مال ختم ہو گیا۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ، اور کہنے لگا، افسوس کرنے لگا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، ہائے افسوس، ہائے کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ شریک نہ ٹھہراتا۔ پھر وہ حسرت و افسوس کرنے لگا کہ ہائے کاش میں اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا تو آج مجھے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ غنیمت سمجھو اپنے مالدار ہونے کو، اس فقر کے آنے سے پہلے کہ جو کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، اور مالداری کو فاقہ آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ آج کا غنی کل کا فقیر، آج کا فقیر کل کا بادشاہ، یہ تو دنیا ہے، یہاں پر تو حالات بدلتے رہتے ہیں۔ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ جس کو چاہے دے دیتا ہے، جس سے چاہے لے لیتا ہے۔ اس لیے مالداری کو غنیمت سمجھو قبل اس کے کہ وہ مالداری تم سے ختم ہو جائے۔ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اور فراغت کو غنیمت سمجھو قبل اس کے کہ تم مشغول ہو جاؤ۔ فراغت کے بارے میں، وقت کے بارے میں عموماً لوگ غفلت کا شکار ہیں اور وقت کو بہت زیادہ ضائع کرنے کا عمومی طور پر مشاہدہ ہوتا ہے۔ وقت ایک نعمت ہے، اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ میں کسی چیز پر اتنا نادم اور شرمندہ نہیں ہوتا جتنا ایسے دن کے گزرنے پر مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ دن گزر گیا، سورج غروب ہو گیا اور میری مدت کم ہو گئی، میری زندگی کم ہو گئی، لیکن اس میں میرے عمل میں کوئی اضافہ نہ ہو سکا۔ یعنی کوئی ایسا دن گزرا کہ جس میں میں کوئی اضافی عمل نہ کر سکا، تو اس پر مجھے ایسی ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے جو اور کسی چیز پر نہیں ہوتی۔ اسی طرح حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تو ایام ہی کا مجموعہ ہے، تو ایک دن گزرا گویا کہ تیرا ایک حصہ کم ہو گیا۔ تو ایام کا مجموعہ ہے، جب ایک دن گزر گیا تو یوں سمجھ کہ تیرا ایک حصہ بھی تجھ سے گزر گیا، ختم ہو گیا۔ آج دن گزرتے ہیں، مہینے گزرتے ہیں اور سال گزرتے ہیں، پھر اس سالوں کے گزرنے پر لوگ جشن مناتے ہیں اور بے دریغ مال خرچ کیا جاتا ہے اور ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا جاتا ہے،
اس بات پر کہ ہماری زندگی سے 1 سال کم ہو گیا، معلوم نہیں ہم اس میں کچھ کر سکے نہ کر سکے، ہم غفلت کا شکار رہے، بجائے اس کے کہ ہم اپنا محاسبہ کرتے، اپنی اصلاح کرتے، اپنے حالات کو بہتر کرتے، آئندہ آنے وقت کے لیے بہتر منصوبہ بندی کرتے، ہم نے غفلت کا شکار ہو کر اور وہ لا یعنی کام اختیار کر لیے کہ جن کا نہ دین سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی معاشرے میں ان کا کوئی اچھا نتیجہ نکلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا کہ تم دوسری قوموں کی پیروی کرو گے بالشت پہ بالشت، قدم بہ قدم، یہاں تک کہ اگر وہ قوم جا کر کسی گوہ کے سوراخ میں گھس جائے گی تو تم بھی جا کے اس سوراخ میں گھسنے کی کوشش کرو گے۔ گوہ ایک جانور ہے کہ جو سوراخ کر کے زمین کے اندر رہتا ہے، تو اس تنگ سوراخ کے اندر بھی اگر کوئی گھسنے کی کوشش کرے گا تو تم اس کی بھی پیروی کرو گے اور جا کے تم بھی اسی طرح سوراخ میں گھسنے کی کوشش کرو گے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو آج ہم اپنے حالات کو دیکھ لیں، غیر لوگوں کے طریقے ہم نے اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ سال کے بعد سالگرہ مناتے ہیں، ہم نے بھی منانی شروع کر دی، سال ختم ہوتا ہے وہ جشن مناتے ہیں اور ایک طوفان بدتمیزی برپا کرتے ہیں، ہم نے بھی ان کی دیکھا دیکھی آتش بازی شروع کر دی اور فضول قسم کی رسومات اختیار کرنا شروع کر دی۔ تو وقت کا ضیاع، فراغت کو غنیمت سمجھو، مشغول ہونے سے پہلے اس کی قدر کرو۔ اور آخری چیز فرمائے وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، موت سے قبل زندگی کی قدر کر لو، غنیمت سمجھو اس کو۔ جب زندگی ختم ہو جائے گی، موت آ جائے گی، پھر تمہارے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوگا، پھر تم واپس نہیں لوٹ کے آ سکو گے، پھر تم کچھ نہیں کر سکو گے۔ لہٰذا جو وقت میسر ہے، جو زندگی میسر ہے، اس کو کام میں لاؤ۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ ایک مرتبہ ایک جنازے پر تشریف لے گئے، جنازے سے فارغ ہو کر دفن ہوا، جب جنازہ میت کو دفن کیا گیا تو قبر کے سرہانے کھڑے ہیں، اپنے ساتھ والے ایک شخص سے کہنے لگے کہ کیا خیال ہے تمہارا، اگر یہ شخص ابھی اس کو زندہ کر دیا جائے، یہ زندگی اس کو مل جائے تو یہ کیا کرے گا؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ تو اپنے وقت کی قدر کرے گا، نمازیں پڑھے گا، نوافل پڑھے گا، نیکیاں کرے گا اور جو کچھ اس سے ہو سکے گا وہ کرے گا۔ تو فرمایا کہ ایسا ہی ہے، لیکن اس نے تو اب لوٹ کے نہیں آنا۔ پھر اسے نصیحت فرمائی، یاد رکھو یہ تو نہیں لوٹ سکتا، لیکن ہمارے پاس تو وقت ہے، ہم تو زندہ ہیں، تو ہم اپنے اعمال کو کیوں نہ درست کر لیں اور اپنے اعمال کو کیوں نہ بہتر کر لیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر پہ جا رہے ہیں، ایک قبرستان سے گزر ہوا، رکے، سواری سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر سوار ہوئے اور چل پڑے۔ تو ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ نے یہاں 2 رکعت پڑھی، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھے یاد آئی۔ حضور نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اللہ سے تمنا کرتا ہے، آرزو کرتا ہے، یا اللہ مجھے دوبارہ بھیج اور میں جا کر اتنا وقت ملے کہ میں 2 رکعت نماز ہی پڑھ لوں۔ تو فرمایا کہ جب میں قبرستان سے گزرا تو مجھے خیال آیا کہ یہ تو مردہ ہیں، یہ تو نہیں یہ کام کر سکتے، لیکن مجھے تو اللہ نے زندگی دی ہے، موقع دیا ہے، تو میں اس موقع سے کیوں نہ فائدہ اٹھاؤں، اور میں نے اتر کر 2 رکعت نماز ادا کر لی۔ تو انسان کو میسر وقت کو قیمتی بنانا ہے، بجائے اس کے کہ وقت گزر جائے اور بعد میں پچھتاوا ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور یہ پچھتاوا اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے، انسان کو جو پچھتاوا ہوگا وہ پچھتاوے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیے، کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی وہ حسرتیں، وہ خواہشیں، وہ پچھتاوے ذکر کیے ہیں۔ انسان بار بار تمنا کرے گا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کاش، ہائے افسوس کہ اس آنے والی زندگی کے لیے میں کچھ لے کر آتا، کچھ کر کے آ جاتا۔ یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش کہ مجھے مٹی کے ساتھ ملا دیا جاتا۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، اللہ کہتا ہے ہم تمہیں آنے والے عذاب سے ڈراتے ہیں۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جب کوئی شخص دیکھے گا اپنے اعمال کو، اپنی حرکتوں کو، جو کچھ اس نے کر کے آگے بھیجا، اس کا انجام دیکھے گا تو کہے گا یا لیتنی کنت ترابا۔ ویقول الکافر، کافر کہے گا کہ اے اللہ، یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش کہ مجھے مٹی کے ساتھ مٹی کر دیا جائے۔
یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، جب اسے جہنم میں اوندے منہ ڈال دیا جائے گا تو وہ تمنا کرے گا کہ ہائے کاش، ہائے افسوس، میں اللہ کی اطاعت کر لیتا، اللہ کے رسول کی اطاعت کر لیتا۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش کہ میں رسول کا بتایا ہوا طریقہ اختیار کر لیتا، رسول کے بتائے ہوئے رستے پہ چلتا، اس رستے کو مضبوطی سے پکڑ لیتا تو آج میں یہ اس انجام سے دوچار نہ ہوتا۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور اسی طرح یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش، ہائے افسوس کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، جس نے مجھے گمراہ کر دیا، جس نے مجھے غلط راستے پر لگایا، جس نے مجھے نشے پر لگا دیا، جس نے مجھے سود کے کاروبار پر لگا دیا، جس نے مجھے برے کاموں پر لگا دیا، چوری چکاری پر لگا دیا، جس نے مجھے دھوکہ سکھایا، جس نے مجھے طرح طرح کی برائیاں سکھائیں، ہائے کاش کہ میں اس دوست کے ساتھ دوستی نہ کرتا، میں اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بیٹھتا، ان کی بات سنتا، نیک رستے کو اختیار کرتا۔ یا لیتنی لم اوت کتابیہ، جب دیا جائے گا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں تو وہ تمنا کرے گا کہ ہائے کاش یہ نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا۔ یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، ہائے کاش کہ مجھے لٹا دیا جائے، میں پھر انکار نہیں کروں گا اللہ کی آیتوں کا اور میں مومن بن کے دکھاؤں گا، لیکن وہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، ہائے کاش کہ میں ان کا ساتھ دیتا جو نیک لوگ ہیں، جو تقوی والے ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو دین والے ہیں، جو مسجدوں والے ہیں، جو نیکی کی دعوت دینے والے ہیں، جو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، جنہیں میں ہلکا سمجھتا تھا، جنہیں میں قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا، جن کے ساتھ میں مذاق کیا کرتا تھا، جن کو میں ٹکڑوں پر پلنے والا سمجھا کرتا تھا، جن کی مجھے کوئی قدر نہیں تھی، میں ان کے ساتھ ہنسی مذاق کیا کرتا تھا، میں ان کے ساتھ ٹھٹھا کیا کرتا تھا، ان کے اوپر طنز کے تیر برسایا کرتا تھا، ان کو بدنام کرنے کی، بے عزت کرنے کی ہر وقت کوششیں کیا کرتا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اصل لوگ تو یہی ہیں، دین والے ہیں، ایمان والے ہیں۔ جب یہ دعوت دیتے تھے تو میں وہاں سے بھاگ جایا کرتا تھا، جب یہ بات کرتے تھے تو مجھے الجھن ہونے لگتی تھی۔ ہائے کاش، ہائے افسوس، ہائے میری حسرت، یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، ہائے کاش میں ان کا ساتھ دے دیتا، ہائے کاش میں ان کی بات مان لیتا، کنت معہم فافوز فوزا عظیما، تو میں یہ بڑی کامیابی حاصل کر لیتا، تو میں کامیاب ہو جاتا، آخرت کی ناکامی سے اور نامرادی سے میں بچ جاتا۔ تو یہ حسرتیں ہیں، یہ خواہشیں ہیں انسانوں کی جو آخرت میں جا کر کیا کریں گے، اور اللہ نے اسی دنیا میں ہمیں بتا دیا کہ یہ حسرت، یہ ندامت تمہیں نہ ہو، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی اصلاح کر لو۔ اللہ نے وقت دیا ہے، اللہ نے صحت دی ہے، اللہ نے فراغت دی ہے، اللہ نے جوانی دی ہے، اللہ نے زندگی دی ہے، اس کی قدر کر لو، اس کو کام میں لاؤ، اس نیک اعمال میں استعمال کرو تاکہ تمہاری آخرت بن جائے اور تم آخرت میں کامیاب ہو۔ اصل کامیابی آخرت کی ہے، دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے، اگر ہو بھی گئی تو عارضی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اور آخرت کی کامیابی اصل کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرنے کی اور ان کو کام میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سے اپنی آخرت بنانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔